السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ جامعہ ام القریٰ کوکن کی پیشکش درس قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 سے 22 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار، تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگے موت سے، اب القتل، یا قتل ہو جانے سے، یا جنگ میں قتل کیے جانے سے، وَإِذَن، تب تو، یا اس صورت میں، لا تمتعون، تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ منافقین سے کہہ دے، اگر تم موت یا قتل ہو جانے کے ڈر سے، لڑائی سے بھاگ رہے ہو، تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ جب تم راہ فرار اختیار کرو اور تمہاری موت کا وقت نہ ہو، تو بھی تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا ہی فائدہ اٹھا پاؤ گے، اور بالآخر مر جاؤ گے، بالآخر موت ہی ہے۔ آیت نمبر 17 ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے جو، یعصمکم، تمہیں بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، ان اراد، اگر اللہ نے ارادہ کیا، بکم، تمہارے ساتھ، سوءا، برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ نے تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا ہے، ولا یجدون، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، ولیًا، کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تو اللہ تمہیں موت یا قتل سے دوچار کرنا چاہیے، اگر اللہ تمہیں موت یا قتل سے دوچار کرنا چاہے، جسے تم ناپسند کرتے ہو، موت کو تم ناپسند کرتے ہو، اسی لیے تم بھاگ رہے ہو، یا تمہیں خیر و سلامتی سے رکھنا چاہے، جس کی تم خواہش رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ اگر اللہ نے تمہارے ساتھ، تمہارے لیے موت رکھی ہے تو وہ آ کر رہیں گی، اور تمہارے لیے رحمت رکھی ہے تو وہ بھی تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ یہ لوگ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی کارساز اور کوئی مددگار پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آیت نمبر 18، قد، حقیقتاً، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو، ہلم الینا، ہماری طرف آئیے، ہلم، آئیے، الینا، ہماری طرف، ولا یأتون البأس، اور یہ لوگ جنگ میں نہیں آتے ہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی۔ منافقین مخلص مومنوں کو مشورہ دیتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور خندق کے قریب مت جاؤ، ورنہ قتل ہو جاؤ گے، ہمیں آپ کی فکر ہے، اسی لیے ایسا نہ کرو، اسی لیے ہم آپ کو رائے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ خود تو ڈرپوک ہے، دوسروں کو بھی بزدلی اور ڈرپوکی کی طرف بلاتے ہیں اور اس کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کی حالت تو ایسی ہے کہ خود، ولا یأتون البأس، خود جنگ میں نہیں آتے، مگر تھوڑے نام کے لیے آتے ہیں، تب بھی پیچھے پیچھے رہتے ہیں، بزدلی کی وجہ سے خطرہ نہیں مول لیتے ہیں، اور خود تو ڈرپوک ہے، دوسروں کے بھی حوصلہ شکنی کرتے، حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، اشحۃ علیکم، بخیلی کرتے ہیں، بخیل ہے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی تمہارے معاملے میں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آتا ہے، یعنی جنگ کا وقت آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھو گے، ینظرون الیک، آپ کی طرف دیکھتے ہوئے، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہے، کالذی یغشا علیہ من الموت، اس شخص کی طرح یا اس شخص کی مانند جس پر موت کی غشی طاری ہوئی ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں سے، یعنی تان و تشنیع کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، اشحتن علی الخیر، مال غنیمت پر حرص اور لالچ کرتے ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو، ان کی کارکردگی کو برباد کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے ہیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائے، یودو، وہ تمنا کریں گے، لو انہم، کاش کہ وہ ہوتے، بادون دیہا بادون، باہر نکلے ہوئے، فی الاعراب، دیہاتوں میں، دیہاتیوں کے ساتھ باہر دور دراز دیہات میں ہوتے، یسألون، پوچھتے رہتے، عن انبائکم، تمہاری خبروں سے متعلق، یعنی دیہات میں رہتے ہوئے تمہاری خبروں سے متعلق پوچھتے رہتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ تمہارے درمیان میں ہوتے، تمہارے ساتھ ہوتے، ما قاتلوا، قتل نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی جنگ نہیں کرتے مگر نام کے لیے۔ اب آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقت کا سبب بتایا ہے۔ منافقت کا سبب مال اور جان کی محبت ہے، خطرے کی خبر سے خوف کھاتے ہیں اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کی خواہش جنگ کے موقع پر تو یہ ہوتی ہے کہ دور کسی دیہات میں جا کر ٹھہرے رہے اور ہار جیت کی خبر لیتے رہے، وہاں سے تماشائی بنے رہے۔ اللہ نے ان بد نصیبوں کی ساری نیکیاں ضائع کر دی ہے۔ اللہ ہمیں نفاق کے مرض سے محفوظ رکھے، جان اور مال اور ہر چیز کی محبت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 21 ہے، لقد، حقیقتاً، کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہو اللہ کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس آیت میں رہنمائی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور کردار بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی شادی کے بعد کی زندگی، آپ کی ازواج کے ساتھ کی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی ہر لائف سٹائل، ہر طریقہ لوگوں کے لیے، ہم تماموں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئینے کی طرح ہے، صاف شفاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود جنگ میں شریک ہے، تو تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تمہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے جنگ میں شریک رہنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے۔ آیت نمبر 22 ہے، وَلَمَّا، اور جب، رَأَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں نے دیکھا، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، تو وہ کہہ اٹھے، بے ساختہ کہہ پڑے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وَمَا زَادَهُمْ، اور ان کو نہیں بڑھایا اس چیز نے، الا ایمانا، مگر ایمان میں، ایمان کے اعتبار سے، و تسلیما، اور اطاعت کے اعتبار سے۔
لشکروں کو دیکھ کر ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت شعاری بڑھ گئی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ ہم تماموں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے والا اور ان کی اطاعت شعاری کرنے والا بنائے۔